اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو قرآن کی دعوت دی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کا پیغام دیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لا یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے: کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں، کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیف مسلم تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: توحید نہ صرف پیغمبروں کی اصل تعلیم ہے بلکہ تورات اور انجیل کے موجودہ غیر مستند نسخوں میں بھی وہ ایک مسلم حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ اس مسلمہ معیار پر جانچا جائے تو اسلام ہی کامل طور پر صحیح دین ثابت ہوتا ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی انسان کو وہ مقام نہ دیا جائے جو مالک کائنات کے لیے خاص ہے۔ یہ توحید اپنی خالص صورت میں صرف قرآن اور اسلام میں محفوظ ہے۔ دوسرے مذاہب نے نظری طور پر توحید کا اقرار کرتے ہوئے عملی طور پر وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو توحید کے سراسر خلاف تھا۔ زبان سے خدا کو رب کہتے ہوئے انہوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کو عملاً رب کا درجہ دے دیا۔ مکہ کے مشرکین
اپنے مذہب کو ابراہیمی مذہب کہتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے مذہبی تاریخ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ہر زمانے کے لوگ اسی طرح اپنے نبیوں اور بزرگوں کے نام کو اپنی بدعات اور تحریفات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ زمانہ گزرنے کے بعد ان کا بنایا ہوا مذہب عوام کے ذہنوں پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہ اسی کو اصل مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ ان حالات میں جب سچے اور بے آمیز دین کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کے مخالفین اس کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں یہ مشہور کر دیں کہ وہ اسلاف کے دین کے خلاف ہے۔ وہ شخص جو اسلاف کے دین کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے اس کو خود اسلافی کے نام پر رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا حق کے اوپر باطل کا پردہ ڈالنا ہے، یعنی ایسی باتیں کہنا جو فی نفس بے حقیقت ہوں مگر عوام تجزیے نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کو درست سمجھ لیں اور حق سے دور ہو جائیں۔ مسلم حنیف وہ ہے جو توحید کے راستے پر یکسو ہو کر چلے، اور غیر حنیف وہ ہے جو دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں پر مڑ جائے۔ کوئی ایک ذیلی پہلو کو لے کر اتنا بڑھائے کہ اس کو سب کچھ بنا دے، کوئی دوسرے ذیلی پہلو کو لے کر اس پر اتنی تشریحی اضافے کرے کہ وہی ساری حقیقت نظر آنے لگے۔ لوگ دین کے ذیلی پہلوؤں کو کل دین سمجھ لیں اور توحید کی سیدھی شاہ راہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں میں دوڑنے لگیں۔